اب جو سوات کے اندر واقعہ ہوا ہے، یقین مانیے اس پہ دل بہت تکلیف میں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پنجابی شہری تھا، پنجابی پختون کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر سرگودا کے اندر پولیس والے جو ہیں وہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہونے سے روک سکتے ہیں، اگر ایس پی شہر بانو ایک خاتون کو ریسکیو کر سکتی ہے، تو اس شخص کے لیے بھی بلکہ جو ہے وہ تھانہ چھوڑ کے بھاگ گئے سوات کی پولیس، اور یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ جتنی بھی تکلیف کا اظہار کیا جائے کم ہے، اور عید کے دنوں میں یہ ہونا یقیناً بہت تکلیف دہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ میری چیف منسٹر نے کل سینیٹری ورکرز کو بلایا ہوا تھا، وہ سینیٹری ورکرز ان کو پاس سے گزرنے بھی شاید کوئی نہیں دیتا عزت اور احترام کے ساتھ۔ اس سینیٹری ورکرز وہ ان تمام کرسیوں پہ بیٹھی جہاں میئر بلال بیٹھتے ہیں، وہ سینیٹری ورکرز کو اتنی ہی عزت ملی چونکہ وہ کام کر کے آئے تھے، چونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا تھا۔ اور شریف فیملی کے اندر میری چیف منسٹر کی ڈکشنری میں جو جتنا کام کرتا ہے اس کو اتنی عزت ملتی ہے، اس کو اتنا پیار، اتنی تحسین ملتی ہے۔ اور یہ کل سینیٹری ورکرز یقین مانیے جب میں وہ نکل رہے تھے تو 2-3 خواتین جو چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ کھڑی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے کہا ساڑھے نال تو کوئی سلام دعا نہیں لینا، لیکن یہ ان خدمات کا جو ہے وہ اعتراف کرنا ہر چیف منسٹر کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر مطلب یہ بھی سننے کو ملا کہ جی پنجاب کے پاس جو ہے افسران زیادہ اچھے ہیں۔ سارے ملک میں ایک ہی طرح کے افسران ہیں، اور افسران آپ کو پتہ ہے شفل ہوتے رہتے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، دوسرے صوبے سے تیسرے صوبے۔ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا، فرق ہوتا ہے اس ویژن کا جو چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے صوبے کو دیتی ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن آج بھی عید کے 4-5 دن گزرنے کے بعد بھی مختلف صوبوں میں آج بھی علائشیں سڑکوں پہ پڑی ہیں، اور لوگ جو ہے وہاں پر واویلا کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے ساہیوال میں جا کے کوئی ڈاکٹر کو گرفتار کروایا، جس کے بعد ایک احتجاج شروع ہو گیا۔ مریضوں کو فاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دفعہ 144 بھی نافذ کیا، لیکن کیا پنجاب حکومت پہ مذاکرات کرنے جا رہی ہے ان سے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ مریم نواز نے کسی کو گرفتار نہیں کروایا، وہاں پر ان کو انکوائری کے اندر جو ہے انہوں نے 2.5-3 گھنٹے خود انکوائری کی وہاں بیٹھ کے، اور انکوائری کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ آپ ساتھ لے جائیں اور جا کر ان سے جو ایک محکمانہ اب کارروائی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو فالو کیا جائے۔ بہرحال وہ کیسے مینج ہوا ہمارے پاس سب کچھ معلوم ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں، پنجاب حکومت کو بلیک میل کرنا، پنجاب حکومت کو دھمکی دینا، اور یہ لائسنس ٹو کل لینا کہ نرسیں جو ہیں اگر وہ ڈائلیوٹ کیے بغیر انجیکشن 3 بچوں کو لگا کے 3 بچے مر جائیں تو کوئی بات نہیں، اس کو بھول جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ساہیوال ہاسپٹل میں 1000 سے زیادہ امپلائیز کے باوجود ان بچوں کو پہلے تو وہ لیکیجز ہوتی رہتی، لیکیج کو نہیں دیکھا، اس کے بعد جب وہاں پر جو ہے وہ گیس بھری، سوائے سیکیورٹی گارڈز کے اور ماں باپ کے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو ریسکیو کر لیں، تو جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیے اربوں روپے کا بجٹ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ سے کارکردگی بھی پوچھی جائے گی۔ چیف منسٹر صاحبہ کا بڑا جو ہے وہ کیٹیگورک ڈیسیژن ہے، سو اس کے اوپر محکمانہ کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے، اور انہوں نے تو جتنی بھی ایکسٹریم سٹیپس ان کے خلاف لیے جا سکتے ہیں وہ لینے جا رہی ہیں۔ لیکن اگر ایک تو میں یہ کہوں کہ بتا دوں کہ جو جسٹس جواد صاحب کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے جس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر جو نہ ہڑتال کر سکتے ہیں نہ وہ کوئی تنظیم بنا کر سیاست کر سکتے ہیں، سو اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم سے بالکل جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ ہم سے مانگیں، ہم دینے کو تیار ہیں، دھمکی دے کر، اور لائسنس ٹو کل جو ہے وہ اگر مانگے تو وہ چیف منسٹر مریم نواز کبھی نہیں دیں گے۔ باری باری مقبول مریم نواز ہے، تاریخ کی مقبول ترین حکومت ہے، ایک سیاسی جماعت احتجاج کی کال دیتی ہے، پورے پنجاب میں دفعہ 44 تک جاتی ہے، درجنوں مقدمات، یہ اتنی مقبول حکومت ایک احتجاج کی کال سے ڈر جاتی ہے؟ نہیں، ہم احتجاج سے نہیں، ہم دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں جی، وہ دہشت گرد جس بھی روپ میں ہونا ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دہشت گردوں کے حوالے اپنا پنجاب نہیں کر سکتے، اب وہ دہشت گرد کسی فرقے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، دہشت گرد جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، دہشت گرد جو ہے وہ سڑکوں پہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، اس کی اجازت کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتی۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں تو چلے آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے کوئی بتائے گا سوات کا پولیس اسٹیشن چھوڑ کے وہ غیر مثالی جو ایک غیر سیاسی مثالی پولیس تھی وہ بھاگی کیوں؟ انہوں نے جو ہے یہ اتنا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہونے کیوں دیا؟ سو اس لیے اگر کوئی سیاست کرے، سیاسی ایکٹیویٹی اجازت لے کے کرے، اس کو اجازت ہے، اگر کوئی دادا گیری کرے گا، اگر کوئی دہشت گردی غنڈہ گردی کرے گا، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔